کابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ آئیے حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں۔ نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیان کی ابتدا ہی سے کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس سلسلے سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ نیت بھی کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے مروی ہے، ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتا اور ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا۔ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا: محسن کے ساتھ احسان کر، جو تیرے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ کچھ بات اچھی ہوتی ہے، کچھ بات کرنے کا انداز اچھا ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت، اتنا مقام، یہ کیسے حاصل ہو گیا؟ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس آیا اور بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہنے لگا: بادشاہ سلامت، ابھی ابھی جو شخص آپ سے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے باتیں بہت اچھی کی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، اور اس کی زبان پر یہ جملہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہنی، یعنی منہ سے بدبو آنے کا مرض لاحق ہے۔ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا: تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا: حضور، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا
تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ، جب تک میں اس کے معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا، اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ حاسد کوئی ایسا انداز اپنانا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے واقعی بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی جا سکے کہ یہ تم سے نفرت کرتا ہے اور تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے۔ اس نے ایک تدبیر سوچی، دعوت دی، اس نے دعوت قبول کر لی اور دعوت قبول کر کے اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ اب اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد یہ گھر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے آ کر یہ پیغام سنایا کہ بادشاہ نے تمہیں دربار شاہی میں بلایا ہے۔ وہ شخص اس قاصد کے ساتھ ہی دربار میں چلا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا کہ وہی کلمات سناؤ نا جو تم مجھے سنایا کرتے ہو۔ اس شخص نے وہی کلمات کہنے شروع کیے، محسن کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے گا اسے برائی کا بدلہ خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی، اب بادشاہ یہ آزمانا چاہتا تھا کہ یہ واقعی مجھ سے نفرت کرتا ہے اور واقعی اس کے دل میں یہ جذبات ہیں کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے۔ جب یہ بات پوری ہو گئی تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب آیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے کہ کیسے عجیب و غریب انداز سے اس حاسد نے اس کو لہسن کھلایا تاکہ بادشاہ جب اپنے قریب بلائے گا، یہ بادشاہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ بادشاہ کو میرے منہ کی بو سے تکلیف نہ ہو۔ یہ ہاتھ رکھے گا اپنے منہ پر اور جو بات میں بادشاہ کے کان میں ڈال چکا، بادشاہ کے ذہن میں وہ بات آ جائے گی کہ یہ اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے تاکہ بادشاہ کے منہ کی جو بو ہے اس سے مجھے تکلیف نہ ہو۔ حاسد اپنا کام کتنے عجیب انداز سے کرتا ہے اور کیا کیا انداز اپناتا ہے کہ جس سے سامنے والا مشقت میں آئے، تکلیف میں آئے اور وہ دنیاوی اعتبار سے یا مختلف طریقوں سے، تجارت میں، مال میں، دولت میں، رشتہ داریوں میں، محبتوں میں، یعنی کسی نہ کسی انداز میں یہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اسے حاصل ہے وہ اس سے چھن جائے۔ بادشاہ نے اسے کہا قریب آؤ۔ جب یہ قریب ہوا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے جو کہا تھا نا وہ ٹھیک تھا کہ میرے متعلق یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندا دہنی یعنی منہ کی بدبو کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر کسی تحقیق کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے۔ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور میرے بارے میں اس نے یہ ذہن بنا لیا، میرے دربار شاہی میں بالکل میرے سامنے بیٹھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے تاکہ بادشاہ کے منہ کی بو مجھے نہ آئے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام اس طرح خط لکھا، اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس چلے جاؤ۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اپنے انداز سے، اپنی عادت سے، اپنے طریقے سے ہٹ کر بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا تھا، ورنہ اس بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب کسی کو انعام دیتا تو اسے گورنر کے پاس بھیجتا۔ بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا۔
اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا پروانہ ہے۔ یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہو گئی۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا بادشاہ کو اپنا کلام سنایا۔ اس نے مجھے ایک خط مہر لگا ہوا دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ میں یہ خط لے کر اس گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا بھائی تو یہ خط مجھے دے دے، میں ہی یہ خط اس گورنر کو پہنچا دیتا ہوں۔ وہ سیدھا سادہ شریف آدمی، اس نے یہ خط اس حاسد کے حوالے کر دیا۔ حاسد خط لے کر بڑی خوشی خوشی گیا کہ یہ جا کر اس گورنر کو دوں گا، اور وہ کھولتے ہی جناب وہ بیت المال کا دروازہ کھول دے گا اور انعامات و اکرامات کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی، مجھے انعام سے نوازا جائے گا۔ کتنی میری قسمت اچھی ہے کہ میں نے اس شخص کو جھانسا دیا اور جھانسا دے کر یہ خط اس سے لے لیا، اب تو میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ سنہرے سپنے، وہ اپنے جناب وہ سبز باغ دیکھتا ہوا کہ جناب اب یہ ہو جائے گا، یہ مال مل جائے گا، اتنی دولت مل جائے گی، اس طرح سے نواز دیا جاؤں گا، یہ سارا کچھ ملے گا نا، نئے جناب انداز سے زندگی چلے گی، ٹھاٹ باٹ ہوں گے، پرتعیش انداز سے زندگی جئیں گے۔ انہی سوچوں میں گم بڑی خوشی کے عالم میں جھومتا جھومتا گورنر کے دربار کی طرف جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ وہ موت کے منہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال گورنر کے پاس پہنچا، بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا۔ گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا اے شخص کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام دیا جائے، مجھے نوازا جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے کہا اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش اڑ گئے، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج دیں، جس طرح تصدیق کرنا چاہتے ہو نا بادشاہ سے اس کی تصدیق کر لو، یہ خط میرے بارے میں نہیں تھا، بادشاہ نے یہ خط فلاں کو دیا تھا۔ اب جو شخص پروانہ لے کر آیا اس میں لکھا ہوا ہے جو یہ خط لے کر آنے والا ہے، جو یہ مکتوب تمہیں پہنچانے والا ہے، اسے قتل کر دینا، اس کی کھال اتارنا، اس میں بھوسا بھرنا، میری طرف بھجوا دینا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ گورنر بادشاہ کی بات کو رد کر دے اور اس کی باتوں میں آ کر دوبارہ قاصد روانہ کرے؟ بادشاہ سلامت بتائیے خط اس کے لیے تھا اس کے لیے تھا؟ گورنر نے ایک بات نہیں سنی اور کہا کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں۔ بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، خط لانے والے تم ہو، مکتوب تمہارے ہاتھ میں تھا، تحریر دربار شاہی کی ہے، مہر لگی ہوئی ہے اور خط بھی مہر بستہ ہے۔ اب یہ ساری کی ساری سزا جو ہے یہ تمہارے ہی بارے میں، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل ہی کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا، پھر اس کی لاش کو دربار شاہی میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے، محسن کے ساتھ احسان کر اور جو کوئی برائی کرے گا اسے عنقریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا۔ بادشاہ نے جب اس شخص کو صحیح و سالم دیکھا بڑا حیران ہوا، گورنر کے پاس بھیج رہا ہوں، مکتوب دے کر بھیج رہا ہوں، یہ پیغام بھی ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ بندہ پہنچتے ہی اسے قتل کر دینا۔ یہ کیا ماجرا ہوا؟ بندہ میرے سامنے تندرست کھڑا ہے، صحیح و سالم کھڑا ہے اور وہی اپنا جملہ میرے سامنے کھڑا ہو کر سنا رہا ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھنے لگا میں نے تجھے وہ خط دیا تھا، اس خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا، مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے یہ کہا یہ خط مجھے دے دو، میں نے خط اسے دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو، میرے منہ سے بو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں،
بعض اوقات یہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والی آوازیں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدگمان کر دیتی ہیں. طرح طرح کے وساوس ہم دل میں پال لیتے ہوں گے, مختلف طرح کے خیالات دل میں جنم لے لیتے ہوں گے, یہاں تک کہ بدگمانی, حسد, بغض, کینہ, یہ جو باطنی امراض ہیں نا, یہ اس طرح کے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کے دل بھی بعض اوقات ایک نہیں ہوتے. ایک باپ دادا کی اولاد ہے لیکن ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نصیب نہیں. ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, ایک تو اتنا اوپر سے جناب کو رشتہ داریاں آ رہی ہوں, کوئی رشتہ داریوں میں بھی اس طرح کے سلسلے ہوا کرتے ہیں کہ بعض اوقات بتانا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے کہ جناب ان سے میری یہ رشتہ داری, یہ اوپر سے نیچے سے جناب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے مل ملا کے یہ ہمارے یہ رشتہ دار بن گئے. ایک بالکل قریب کی رشتہ داری ہوتی ہے, ایک باپ کی اولاد ہے, سگے بہن بھائی, ماں بھی ایک, باپ بھی ایک, بالکل جناب وہ ایک باپ کے بیٹے, لیکن دلوں میں اتنی دوریاں آ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. بدگمانی, حسد, بغض, کینہ اور اس طرح کے دیگر باطنی امراض یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے نفرتیں کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کو جناب جو دیکھنا بھی نہیں چاہتے, ماحول کو گرمانے والے اور بالکل جناب قطع تعلق ہی کر لینے والے, اگر اللہ کا نام لے کر ایک دن آپس میں بیٹھ جائے نا, اور لڑائی کے اسباب, دلوں کی دوری کے اسباب, یہ آپس میں ناراضیاں کیوں ہو گئیں اس کے اسباب, یہ جناب برتن کیوں جدا ہو گئے, یہ گھر کیوں جدا ہو گئے, یہ مکانات کیوں جدا ہو گئے, یہ میل ملاپ کیوں ختم ہو گئے, یہاں تک کہ یہ جینا مرنا جدا, اس طرح کے جملے بھی بول دیے جاتے ہیں. میں تمہارا منہ بھی نہیں دیکھوں گا, مر جاؤں گا تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گا, میرا تمہارا رشتہ ختم, زندگی میں کبھی بھی تم میرے سامنے نہیں آنا. اور اس سے بھی شاید سخت جملے کہہ دیے جاتے ہوں گے. ایک دن بیٹھ جائیے, بیٹھ کر آپس میں گفتگو کیجئے, بات چیت کیجئے, اور تھوڑا سا نا وہ لڑائی کے اسباب کی طرف جائیے, ناراضی کے اسباب کی طرف جائیے. ناراضی ہوئی کیوں؟ اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جایا جائے نا اور اس موضوع کو چھیڑا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بات کچھ بھی نہ نکلے اور بہت بڑی بات بھی بنی ہوئی ہو. یعنی اندر کھاتے کچھ بھی نہ ہو, کوئی لڑائی کا سبب نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, جناب وہ کسی نے بدگمان کر دیا ہوگا, کسی نے جناب وہ دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی ہوگی, حسد پیدا ہو گیا ہوگا, بغض اور کینہ یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوگا. اب یہاں دیکھیے کیا ہوا, اس بندے کو ذرہ برابر خبر ہی نہیں ہے کہ جناب بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے, پتہ ہی نہیں ہے, ذہن بھی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں ہے, اس طرح کا نظریہ بھی نہیں ہے, اس طرح کا جناب بالکل وہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہے, لیکن ایک بندہ آ کر اپنا کام کر کے جا رہا ہے. بادشاہ کے دل میں ایک بات ڈال دی, بادشاہ اس سے بدگمان ہو گیا. اب یہ بادشاہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں بندے نے مجھ سے یہ بات کی تھی اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں. اب کتنا سادہ سا انداز ہمارے سامنے ہے, بات تو اگرچہ آگے بڑھ رہی ہے, واقعہ بھی آگے جا رہا ہے, اور بھی اس میں کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی, لیکن ایک چیز کی طرف یہاں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, اب جس کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات ڈال دی گئی, اگر میں صاحب معاملہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور اسی سے بات شروع کر دیتا ہوں, یار سنا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو, سنا ہے تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو, اب بالکل اس سے پیار و محبت کے ساتھ بیٹھ کر بات شروع کی. اگر اس کے دل میں کوئی بات تھی آپ کے سامنے بیان کر دے گا, آپ کے سامنے بات بیان کرے گا, آپ میں کوئی غلطی ہے تو درست کر لیجئے. اور اگر ویسے ہی اس کو جناب کو وہم ہو گیا, کسی نے کوئی بات سنا دی, یا سنی سنائی پر اس نے کوئی سوچ بنا لی, اپنا کوئی ذہن بنا لیا, آپ اس کا ذہن صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اپنی صفائی دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر نظر ڈالی جائے نا اور توجہ دی جائے تو یقین جانیے نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ معاشرہ محبت و برا معاشرہ بن جائے گا. بدگمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, بغض, کینہ, کتنے ہی گناہ اس طرح کے ہیں جو مسلمانوں کو دور 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 اور دور کرتے چلے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ کتنے ممالک اس طرح کے ہیں کہ آپ کسی بھی طرف چلے جائیں نا, آپ شاید کوئی دنیا کا خطہ اس طرح کا, کوئی ملک اس طرح کا نام نہیں لے سکتے کہ جس میں مسلمان نہ ہو. ہاں فیصد کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی ہوگی, کہیں زیادہ ہوں گے کہیں کم ہوں گے, پوری دنیا میں کوئی حصہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس میں مسلمان نہ رہتے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, لیکن ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. بیچارے وہ عجیب قسم کی قسم پرسی کے عالم سے گزر رہے ہوں گے, بڑے عجیب عجیب حالات بھی سامنے ہوں گے. اس کی
اس تنزلی کے اسباب کی طرف اگر غور کریں نا، مسلمان آج تنزلی کے امی گھڑوں کی طرف کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ بہت سارے اسباب اس کے سامنے آئیں گے، لیکن اس کا ایک اہم سبب مسلمانوں کا افتراق و انتشار بھی ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ دیجئے اور اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی صحیح کیجئے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا بادشاہ سلامت آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا تھا۔ جب میں نے آپ کے منہ کے قریب منہ کیا تو میں نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف پہنچے، اسی لیے تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب یہ صفائی میں جو بات کی گئی، بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے ان قریب اس برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ کسی نے کوئی بات ذہن میں ڈال دی نا، فلاں تمہارے بارے میں یہ سمجھتا ہے، دلیل کیا ہے؟ دیکھ لینا، فلاں موقع پر دیکھ لینا، وہ ایسے کرتا ہے یہ دیکھ لینا۔ اب وہ ایسے کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی عادت ہو، وہ ایسے کہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے بارے میں کہتا ہو، وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اب اس نے کوئی نام لیا، اس نے کوئی صراحتاً بات کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں، لیکن سامنے والے نے آ کر اپنا کام دکھایا اور دل میں بات کر کے چلا گیا۔ اب چور اپنے آپ کو چور کہہ کے تھوڑی آئے گا، میں چور ہوں، میں چور ہوں، تمہارا مال چرانے کے لیے آیا ہوں، ایسا کون کہے گا؟ ایمان کا چور بھی خیر خواہ کے روپ میں آتا ہے، پکا بد مذہب، گندا، صحابہ اہل بیت کی بے ادبیاں کرنے والا، گستاخیاں کرنے والا، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے گندے نظریات کو اپنے دل میں پالنے والا، وہ بھی آئے گا، قرآن سنائے گا، حدیث سنائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنائے گا، اور خیر خواہ کے روپ میں آ کر تمہارا ایمان چھین کر لے جائے گا۔ جب کسی کی بات سننے لگو، کسی کی سوچ کو اپنے اوپر نافذ کرنے لگو، تو پہلے دیکھ تو لیا کرو یہ خود کیا چیز ہے۔ تم نے ایسی کسی کی بات سن کر مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دی، ایسی کسی کی بات سن کر نفرت کا بیج اپنے دل میں بو لیا، ایسی کسی کی بات سنی اور کسی کی سنی سنائی پر جناب وہ اپنا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کر آگے نکل گئے۔ اب یہاں دیکھیے کیا ہوا، اس حاسد نے ایک اچھے بھلے شریف آدمی کو کس انداز میں جناب قابو کیا اور بادشاہ کے دل میں اس کے بارے میں بات ڈال دی۔ لیکن اس کی زبان سے جو جملہ نکلا نا، کس طرح اپنا اظہار کرتا چلا جا رہا ہے اور کس طرح اعلان کرتا چلا جا رہا ہے کہ یہ جملہ کتنا پاک صاف اور ستھرا ہے۔ محسن کے ساتھ احسان کر، اور جو کوئی برائی کرے گا اسے ان قریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا تو کتنی پیاری بات کیا کرتا تھا، جو برائی کرے گا ان قریب اس کی برائی کا بدلہ اسے مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانی چاہی، لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود مل گیا۔ سچ ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص، میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اسی بات کو دوہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو عن قریب اس کی برائی کی سزا خود ہی مل جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں سے ایک اہم سبق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد بہت بری بیماری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کھا جاتی ہے، حسد نیکیاں کھا جاتا ہے۔ تو آئیے ان باطنی امراض سے اپنے آپ کو بچانے کی صحیح میں لگ جائیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے، مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پائیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت، جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں نا، ان سے شفا حاصل کرنے کا ذہن بنے گا، اور دار الشفا، سنتوں پر اجتماعات، مدنی قافلے، مدنی انعامات، یہ دار الشفا ہیں، ان کی طرف بڑھنے کا ذوق ملے گا۔ جب بیمار ہاسپٹل میں آ جاتا ہے تو بہت امید ہوا کرتی ہے کہ یہ شفا یاب ہو جائے گا۔ آئیے دعوت اسلامی کے دار الشفا میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے۔
اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں باطنی امراض سے، باطنی بیماریوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔